السلام علیکم ویور، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جانیں گے السانک کے بارے میں، اس کے کلاس کے بارے میں، کمپوزیشن کے بارے میں، سائیڈ افیکٹس کے بارے میں، کون سے لوگوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے، کن لوگوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کس مقاصد کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں، اور لاسٹ میں اس کے ڈوز کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ السانک جس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں اس کو پروٹیکٹنس کہتے ہیں۔ السانک کا جنرک نیم سکرلفیٹ ہے۔ یہ 120 ml کے سرپ اور ٹیبلٹ کے فارم میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ السانک کا استعمال کن صورتوں میں کر سکتے ہیں؟ السانک کا استعمال وہ لوگ جو پیپٹک السر، ہائپر ایسیڈیٹی اور گیسٹرک السر کے میں مبتلا ہو تو ان لوگوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ السر کی علاج اور روک تھام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سکرلفیٹ ہوتا ہے۔ یہ السر ٹیشو سے چپک کر اور اس پر حفاظتی کوٹنگ بنا کر کام کرتا ہے۔ یہ اسے تیزابیت اور ہامرو سے مزید نقصان سے بچاتا ہے اور شفا یابی کے عمل کو فروغ دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں سائیڈ افیکٹس کے بارے میں، یعنی کون سی مؤثر اثرات ہے جو سکرلفیٹ کے استعمال سے ہمارے جسم میں رونما ہوتے ہیں۔ اس میں شامل ہے کانسٹیپیشن، وومیٹنگ، نوزیا، ہیڈک، ڈرینس آف ماؤتھ اور سکن ریشز شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہائپر گلیسیمیا بھی اس کے سائیڈ افیکٹس کے، لیکن ہائپر گلیسیمیا ان لوگوں میں کاز کرتے ہیں جو پیشنٹ ڈیابیٹک ملائٹس کے مریض ہو۔ ان میں ہائپر گلیسیمیا کے چانسز ہو سکتے ہیں کہ السانک کی وجہ سے ہو جائے۔ اب چلتے ہیں کانٹرا انڈیکیشن کی طرف، یعنی کن لوگوں میں السانک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو اس کمپوننٹ سے الرجک ہو، اس میں اس دوا کا استعمال نہ کرے، اور اس کے علاوہ پریگنینسی اور لیکٹیشن میں اس دوا کا استعمال احتیاط سے کیجیے۔ اب چلتے ہیں اس کے ڈوزز کے بارے میں جانیں گے۔ تو اس کے ڈوز 2 ٹی اسپون فل روزانہ کھانے سے پہلے یعنی خالی پیٹ استعمال کرے۔ دن میں 2 سے 4 مرتبہ، اور علاج کا دورانیہ 4 سے 6 ہفتے تک جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھے السانک کے بارے میں مختصر سا انفارمیشن۔ سو پلیز اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کر دینا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔